لیکس کا زمانہ جو ہے وہ آن پہنچا ہے اس سب دنیا لیک و لیک ہو رہا ہے بھائی، سب لیک و لیک ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے خیر بہرحال کیا یہ ہے کہ آڈیو لیکس کی جو ایف آئی اے سے تحقیقات کا فیصلہ تھا اس کو مسترد کر دیا ہے، اور فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ سائفر کی تحقیقات پر حکومتی آمادگی درست سمت کی جانب ایک قدم ہے، لیکن انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ تحقیقات ایف آئی اے کے بجائے سپریم کورٹ کا بنایا ہوا کمیشن کرے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ لگ رہا یہ ہے کہ تحریک انصاف کو سپریم کورٹ پہ اعتماد زیادہ ہے، لیکن وہی بات ہے کہ کسی کے حق میں فیصلہ آتا ہے تو وہ کورٹ اچھی ہو جاتی ہے، کسی کے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے تو وہ کورٹ بری ہو جاتی ہے۔ اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، لیکن لیکس کا سبجیکٹ ہم نے چھیڑا کیوں ہے آج، اور ایک لیگل ایکسپرٹ کے ساتھ چھیڑا ہے جو ان معاملات کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ بیرسٹر احمد پنسوتا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور جانیں گے ہم ان سے یہ کہ کن سچویشنز میں کسی سٹیزن کی یا کسی بھی بیوروکریٹ کی یا آفیشیل کی جو ویڈیو ہے یا آڈیو ہے وہ آپ اس کو سٹیزن سرویلنس میں یا سرویلنس میں لا سکتے ہیں، اور کون سی سینیریوز ہیں جو اس کی اجازت نہیں دیتے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ پہلے تو آپ نے ابتدائی میں کہا کہ ایکسپرٹ ہے آن دا لیگل سائیڈ، دوسری بات یہ جی کہ ہمارا جو آئین ہے نا پاکستان کا بڑا ایک یونیک اس میں پروویژن ہے، دیٹ از آرٹیکل 14۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جو ہیومن ڈگنیٹی ہے دیٹ از انوائلیبل، وچ از انوائلیبل ڈگنیٹی آف اے مین اینڈ آف کورس فیمیل ایز ویل، سو وہ اس کی پروٹیکشن دیتا ہے۔ اور اس کے اوپر ایک بڑی مشہور ججمنٹ ہے اسلم خاکی کیس، جس میں ٹارچر کو ڈسکس کیا گیا تھا، بٹ اس میں جو ہیومن باڈی ہے یا جو ہیومن ایک ایگزسٹنس ہے اس کی جو ڈسکشن کی گئی تھی، اور قرآن پاک کی صورت کی ریفرنس میں ڈسکشن کی گئی تھی کہ آپ کسی کے ساتھ اس جسم کے ساتھ تذلیل نہیں کر سکتے۔ اور یہ جو آڈیو لیکس ہیں اور یہ جو لوگوں کی وداؤٹ پرمیشن آپ ویڈیوز بناتے ہیں، یہ ڈائریکٹلی ان کانٹروینشن ٹو آرٹیکل 9 بھی ہے جو رائٹ ٹو لائف ہے، بیکاز ایک عام آدمی کو پتہ ہے کہ آفٹر دیٹ انسان کی کیا لائف رہ جاتی ہے۔ دوسرا، اس پر عسکر خان کیس بڑا کلیئر ہے، کیونکہ عسکر خان کیس میں بڑا تفصیل سے جائزہ لیا گیا تھا کہ ہماری ایجنسیز، سیکیورٹی ایجنسیز، انٹیلیجنس ادارے، آئی بی شائی بی جو بھی ہے، ان سب کو کہا گیا تھا کہ آپ کسی کی آڈیو ویڈیو لیکس نہیں بنا سکتے۔ ریسنٹلی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس کیانی صاحب کی ایک بڑی اچھی ججمنٹ آئی ہے پیمبرا کے کانٹیکسٹ میں، اور انہوں نے کہا ہے کہ جس آدمی کی آڈیو اویلیبل ہے وداؤٹ ہز پرمیشن آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ میں آپ کو موٹا موٹا قانون جو ہے وہ بن گئی، اب آپ اس کو ایکسپلوئٹ نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ عدالتوں میں اس کو نہیں ایکسیپٹ کیا جائے گا نا، باقی ساری دنیا میں تو نیوز پہ ادھر ادھر چلتی رہیں۔ وہ ایسی ہے کہ جیسے آپ چوری کر کے کہیں کہ میں تو کر رہا ہوں، لکھا ہوا ہے بٹ میں کر رہا ہوں، یو کین ناٹ، بیکاز the foremost right is to protect your privacy. Privacy جو ہے that's the most important. یہ جو میڈیا پہ آتی ہے، جو میڈیا پہ جو آتی ہیں، یہ تو یہ غلط ہے، پھر اس کا مطلب ہے قانون کے حوالے غلط ہے جی، this is an offense، اور اس کا کانٹیکسٹ دیکھنا پڑے گا۔ لیٹ سے کہ کسی عام شخص کی آئی ہے تو اس کے کیس میں ایک کانٹیکسٹ ڈفرینٹ ہے، وہ سائبر کرائم میں جائے گا۔ سائبر کرائم میں بھی ان آتھرائزڈ ایکسیس کی انفارمیشن ہے، آپ اگر انفارمیشن سسٹم استعمال کرتے ہیں۔ اگر لیٹ سے کسی پولیٹیشین کی آئی جس طرح کے بھی آ رہی ہیں تو اس میں آفیشیل سیکرٹس ایکٹ بھی انووک ہوگا۔ اور جو انہوں نے مذاق گورنمنٹ نے بھی کیا ہے کہ منسٹری آف انٹیریئر کو ہیڈ بنا دیا ہے اسی کمیٹی کا، اس پر میں نے 2-3 ڈفرینٹ پروگرامز میں کہا، اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے بھی کہوں گا کہ میر کیا صدا ہیں ہم، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی لونڈے بیمار کے لونڈے سے اتار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے منسٹر آف انٹیریئر کو اسی کا انچارج بنا دیا ہے، اور آپ خود سوچیں کہ آپ کے اسٹوڈیوز ہیں، اس میں بھی شاید بڑی سختی ہوتی ہے، تو پرائم منسٹر ہاؤس میں چائے والا، اور خود کہہ رہے ہیں کہ چائے والا ریکارڈنگ کر رہا ہے، فلانا کر رہا ہے۔ پرابلم سب سے بڑی ہے، وہ تو پرابلم ہے نا، الگ پاپڑ والا، دودھ والا، فالودے والا، وہ تو ان کا گہرا رشتہ ہے اس سے۔ خیر، لیکن یہ مجھے بتائیں کہ عمران خان صاحب کے کمرے میں بگنگ ڈیوائس لگانے کا کہا گیا تھا، جس پہ بڑا کہا کہ انہی کے گھر کا ملازم انوالو تھا، اس کو پیسے دے کے کرایا، جو بھی کیا۔ اس سچویشن میں اگر ان کی اپنی بیگم کے ساتھ باتیں ہیں مثال کے طور پہ، وہ ہو جاتی ہیں ریکارڈ، اور وہ ڈیوائس سیفلی ان کے جس نے لگوانا تھا اس کے ہاتھ میں بھی آ جاتا ہے، اور وہ بعد میں اس کو استعمال کرتے ہیں کہ عمران خان اس عورت کے ساتھ، اب بتا نہیں رہے کہ اندر بیگم ان کی موجود ہے، لیکن اس عورت کے ساتھ یہ بات چیت کر رہا ہے، وہ کتنا ڈیمیجنگ ہوتا ہے ایک عام آدمی کے لیے، اور یہ سرویلنس سٹیزنز کے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ کون سی سچویشنز میں یہ ہمارا قانون اس کی اجازت دیتا ہے لیگل؟ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے کہ جب ایک آڈیو یا ویڈیو سرفیس پر آتی ہے تو اس میں جسٹس آصف سعید کھوسا کی بڑی اچھی ججمنٹ ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جس شخص نے وہ بنائی ہے وہ آ کر ٹیسٹیفائی کرے گا کہ یہ میں نے بنائی ہے اور یہ اس کے کانٹینٹس ہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ ایک آڈیو آئی ہے لیٹ سے میرے سے ریلیٹڈ اور وہ آڈیو سیدھی کورٹ میں ایڈمیسیبل ہو جائے گی، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کی پرمیشن کے بغیر وہ نہیں آ سکتی انلیس کہ ایک افینس کمٹ ہو گیا اور اس میں وہ ضرورت بن گئی ہے اس آڈیو کو لانا۔ تیسرا، آپ نے پوچھا تھا کہ اس سے لاز ہمارے کون سے گورن کرتے ہیں، دیٹ ول ڈیپینڈ کہ اس آڈیو کا کانٹینٹ کیا ہے۔ اب جس طرح آپ نے خان صاحب کی ایگزامپل دی ہے کہ ان کی وائف کے ساتھ ان کی بات چیت ہے، تو وہ آف کورس آئے گی، تو سب سے پہلے اس شخص کو سامنے آنا پڑے گا جس نے وہ آڈیو بنائی ہے، جو کہ نہیں آئے گا، نہ ویڈیو والا سامنے آئے گا، بیکاز جب وہ آئے گا تو سب سے پہلے خان صاحب کو اس پر کلیم ہوگا، تو وہ کیس وہیں فال کر جائے گا۔ یہ آڈیوز اور ویڈیوز ہوتی ہی پرسیپشن کے لیے، دیز آر فار پولیٹیکل پرسیپشن، لیکن
ہمارا معاشرہ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں اتنا پروگریس کر گیا ہے کہ بڑی بیسک لیول پر آڈیوز اور ویڈیوز کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں. آف کورس امورل ویڈیوز کو نہیں ابھی نگلیکٹ کیا جا سکتا بیکاز وی لیو ان اسلامک ریپبلک آف پاکستان. لوگوں کا ایک ذہن ہے, ایک طریقہ ہے دیکھنے کا, بٹ بیسک کہ جی ایون میں تو مریم صاحبہ کی بھی جو آڈیو ہے کہ جی میرا کام کروا دیں یا فلانا, اس کو پیپل ہیو ناٹ ٹیکن اٹ ویری سیریسلی. پی ٹی آئی کا چونکہ نیریٹو اسٹرانگ ہے وہ بنا لیتے ہیں. عمران خان صاحب کی سائفر کی آڈیو آئی آپ کے سامنے, آپ کو پتہ ہے وہ کہہ رہے ہیں جی میں نے یہ کہا ہے. سو ایوری بڈی از جسٹیفائنگ دیٹ, بٹ دا بیسٹ جسٹیفیکیشن از گیون بائی رانا ثناء اللہ صاحب. انہوں نے کہا ہے کہ آپ ہماری آڈیو سنیں, آپ کو پتہ لگے گا کہ ہم بالکل سچ بولتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہ آڈیو کھیل رہے ہیں. لیکن جو کرائم والا ایسپیکٹ ہے جو آپ نے مینشن کیا کہ کرائم ہے یا پاکستان میں دہشت گردی بھی رہی ہے, مثال کے طور پہ 2 بیوروکریٹ بیٹھے ہیں یا کسی جگہ ان کی انوالومنٹ ہے کسی ایسے گروپ کے ساتھ وہ بات چیت کرتے ہیں, کس صورتحال میں ان کی بھی ریکارڈ کرنا جائز ہو جائے گی؟ دیکھیں یہ سچویشن ڈفرینٹ ہے. یہ سچویشن اس لیے ڈفرینٹ ہے کہ تفتیش میں یہ چیز سامنے آئے گی. لیٹ سے دہشت گردی کا پرچہ ہوتا ہے اور خدا نہ خواستہ پاکستان کے 2 بیوروکریٹس آپس میں بات کر رہے ہیں, تفتیش میں چیز سامنے آئے گی اور اس شخص کو وٹنس بنایا جائے گا جو یہ آڈیو ریکارڈ کرے گا, اور وہ آ کے بڑا باواز بلند کہے گا کہ جی میں نے ان کی آڈیو ریکارڈ کی بیکاز نیشنل انٹرسٹ ہے. لیکن اس کے برعکس اگر وہ آڈیو کوئی ایسی ریکارڈ کر رہا ہے جو کہ وہ خود بھی گھر میں بھی نہیں دکھا سکتا یا سنا سکتا, تو وہ پھر کیوں آ کے بولے گا؟ سو اٹ از ون آف دوز سچویشنز, اٹس اے کیش 22 سچویشن. لیکن ہاں نیشنل انٹرسٹ میں آپ کو کرنی پڑتی ہے, اس کی اجازت بھی ہے, وہ شاید آفیشیل سیکریٹس ایکٹ کی وائلیشن بھی نہیں ہے. آفیشیل سیکریٹ ایکٹس جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, کس کس جگہ پر لاگو ہو سکتا ہے؟ دیکھیں آفیشیل سیکریٹ کس کے اوپر لگایا جا سکتا ہے؟ کوئی بھی آفیشیل کورسپونڈنس ہے, جس طرح نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کی میٹنگ ہے, فرض کریں خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک کی اس کی ریکارڈنگ ہوئی ہو, تو بیسکلی واٹ اسینشلی یو آر سیئنگ از کہ پاکستان کی جو سیکرٹس ہیں, وار سیکرٹس ہیں, وہ ساری آؤٹ ہو جائیں گی, یا اگلی 10 سال کی پالیسی آؤٹ ہو جائے گی. یا فرض کریں GHQ باگڈ ہے, یا اب تو میرا تو خیال اب تو کوئی جگہ بھی ایسی نہیں رہے گی جو باگڈ نہیں ہوگی. تو اگر یہ باگڈ ہے تو یہ پاکستان کے لیے بہت ڈینجرس ہے. میں اس ساری ڈیبیٹ میں جو بات کرنا چاہتا ہوں, میرے نزدیک یہ جو مورالٹی سائڈ ہے اس لیے امپورٹنٹ نہیں ہے کہ یہ نیشنل سیکورٹی ایشو بن گیا ہے. آئی ایم دا لاسٹ پرسن جو نیشنل انٹرسٹ اور نیشنل سیکورٹی کی باتیں کرے, بٹ یہاں کرنی پڑیں گی کیونکہ اگر آپ کی فوج کمپرومائز ہو جائے گی خدا نہ خواستہ کہ ان کی آڈیوز باہر آ جائیں کہ وہ آپس میں پلاننگ کیا کر رہے ہیں فار انڈیا, انٹرنل تھریٹ, ایکسٹرنل تھریٹ ہے, تو آپ فارغ ہیں. تو یہ نیشنل سیکریٹ ایکٹ جو ہے وہ اس کے اوپر لاگو ہوگا. جی بالکل آفیشلی جب کوئی شخص اس طرح کی کام کر کے اور یہ چیز باہر لے آئے. مجھے افسوس اس چیز کا کہ اس چیز کی تحقیق نہیں ہو رہی کہ کیا کیا ریکارڈ ہو چکا ہے. تحقیق اس چیز کی ہو رہی ہے کہ خان صاحب نے کیا کہا ہے, خان صاحب کا سارا ایمفسس ہے کہ شہباز شریف نے کیا کہا ہے. یہ غلط بات ہے. آپ ان چیزوں سے نکلیں اور اس بیسک ایشو پہ اکٹھے ہوں کہ اس پرائم منسٹر ہاؤس میں ریکارڈنگز کیا کیا ہوئی. آفیشیل سیکریٹ ایکٹس کی خلاف ورزی کی سزا کیا ہے؟ سر موت. جی جی ادھر تو آپ کو پتا ہر چیز پہ تو یہ اس میں بھی لگ سکتی ہے جس نے یہ لیک کیا ہے یا جس نے یہ اپلوڈ کیا ہے کسی جگہ پہ پہلی دفعہ. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا رول کیا ہوگا. کل کو وعدہ معاف گواہ بن سکتا ہے کہ جی میں نے خود ریکارڈ کی ہے. اگر تو اس نے شوکیہ اپلوڈ کیا, اس کو کہیں سے آئی اس نے اپلوڈ کر دی, پھر تو آف کورس ہی از کمیٹڈ این آفینس. بٹ اگر وہ شخص کہتا ہے جی میں نے خود نیشنل انٹرسٹ میں وہاں بیٹھ کے ریکارڈ کی ہے اور میں وعدہ معاف گواہ بنتا ہوں, جو کہ پاکستان میں آپ کو ہر تیسرے دن ایک نیا وعدہ معاف گواہ بنتا ہے, اور رانا ثناء اللہ صاحب بھی تو وعدہ معاف سننے میں آ رہا ہے کہ شاید اعظم خان صاحب کو اس طرف لے جایا جا رہا ہے. اللہ نہ کرے ایسے ہو. میں نہیں چاہتا جی کہ پاکستان کی سیاست میں یہ چیزیں افیکٹ کریں. دے آر آل ریسپیکٹڈ پولیٹیشینز, اور سیاست کر کے آگے آنا چاہیے. یہ آڈیوز ویڈیوز ان کی شرارت کر کے نہیں آنا. مطلب آپ دیکھیں, میں زبیر صاحب کی بہت عزت کرتا ہوں, ان کی بات ہوئی, ویری ریسپیکٹیبل پولیٹیشین, لیکن ان کو گندا کرنے کی کوشش کی گئی. اسی طرح سیورل ادر پولیٹیشینز ہیں. اس آڈیو ویڈیو کا تعلق اس انسٹنس سے کوئی نہیں. آپ صرف یہ پروو کر رہے ہیں کہ یہ شخص ایک مورلی کرپٹ آدمی ہے. مورل کرپشن لوگوں کے لیے اہم ہے نا. جب وہ 62-63 پر آئے گا تو دیکھ لیں گے. اگر لوگوں کے لیے مورل کرپشن اہم ہے, نہیں ہونی چاہیے نا. نہیں ہونی چاہیے, نہیں ہونی چاہیے اس وقت ہے. مطلب ڈیموکریسی ہے نا, کوئی کہتا ہے میرے لیے مورل کرپشن اہم ہے, لوگ اس چیز پر فیصلہ کرتے ہیں تو ان کو رائٹ ہے اس چیز کا. انفیکٹ جی ڈیموکریسی کی جہاں تک بات کریں, میرا نہیں خیال کہ پبلک کا سینٹیمنٹ یا ویو یہ ہے کہ ہمارے لیے مورل کرپشن, ورنہ جس قسم کے ایلیگیشنز خان صاحب پر ہیں کبھی بھی ان کو ووٹ نہ ہوتا. اینڈ ہی از ویری اوپن اباؤٹ اٹ. بالکل بالکل. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ریپیٹ دوز ایلیگیشنز, مناسب نہیں ہے, لیکن پیپل آر لیسٹ کنسرنڈ. وہ کہتے ہیں, جو کہ صحیح بات کہتے ہیں, جو کہ کہتے ہیں خلق زباں کو نکارہ خدا سمجھو, کہ اگر ایک آدمی سچا ہے, جو کوئی بھی ہو سکتا ہے, اور وہ نیشنل ایکسچیکر کے ساتھ لوٹ مار نہیں کرتا اینڈ 62-63 پر پورا اترتا ہے, اس کو اجازت ہونی چاہیے. یہ پرسیپشن کا ہی معاملہ ہے, بنیادی معاملہ پرسیپشن کا ہی. بالکل صحیح. اچھا بالکل. اچھا اب جو اب کمیشن کی بات ہو رہی ہے, پہلے وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ JIT جب بنائی ہے تو JIT کا بھی فیصلہ دیکھیں وہ ریورس ہو گیا اور ان کی سزا جو ہے وہ نل اینڈ وائڈ ہو گئی. تو اب جو کمیشن بنائے گی, سپریم کورٹ ابھی تک تو بنایا نہیں ہے, لیکن اگر بنائیں گے تو وہ افیکٹو ہوگا. میرا خیال ہے جی, پہلی تو بات ہے سپریم کورٹ کے کمیشنز بھی بڑے ڈوجی طریقے سے بن جاتے ہیں کئی دفعہ. سپریم کورٹ کا آپ نے کمیشن بنانا ہے تو 2017 کا قانون ہے, ریڈ ود 56 کا قانون, جس کو انکوائریز اینڈ کمیشنز ایکٹ.
उसमें सुप्रीम कोर्ट जो है उसको पावर दें कि सुप्रीम कोर्ट का जज हैज़ द पावर, एक तो टीओआर दिया जाए, ये ना आप उनको एक टीओआर दें वो पूरे पाकिस्तान में निकल जाते हैं, उनको भी शौक है काफ़ी जगह निकलने का, उनको एक टीओआर दें और उसमें उनको पूरी फोरेंसिक सपोर्ट दें, उनको साइबर सपोर्ट दें और कहें जी ये नतीजा दें। ये करना ये चाहेंगे, ये बनाएंगे रिटायर्ड जज का कमीशन, जो कि इनको हमेशा से बड़ा पसंद होता है गवर्नमेंट्स को, सारी गवर्नमेंट्स को। रिटायर्ड जज में होता है कि रिटायर्ड जज इज एज गुड एज यू एंड मी, सही है, आप मुझे बना दें फिर, तो एक ही बात। सर्विंग जज की इंप्लीकेशन और होगी क्योंकि वो फिर सुप्रीम कोर्ट का सर्विंग जज होगा, अगर आप इस इशू के बारे में सीरियस हैं। लेकिन अगर आपने इफ यू वांट टू ब्रश इट अंडर द कार्पेट तो फिर आप ठीक करें, फिर आप किसी सिविल जज को बना दें रिटायर्ड को, वो भी वही काम करेगा। अच्छा, आखिरी चीज़ जो मैं पूछना चाहूँगा वो ये कि वो मरियम साहिबा का एक बयान था कि मेरे पास इन फलाने फलाने की वीडियोज़ हैं और ये, तो इस तरह का बयान देने का कोई सज़ा है हमारे यहाँ पर? देखिए वो शख्स कह रहा है कि भाई आई पोजेस, मेरा ख्याल है जहाँ तक मैंने उस बयान के बारे में सुना तो ब्लैकमेलिंग भी हो रही है कि नेशनल टीवी पे वो कह रही हैं कि मैं ये है मेरे पास और ये अब आने लगी हैं। देखिए मरियम साहिबा ने जहाँ तक मुझे याद है ना, उस स्टेटमेंट में ये नहीं कहा कि मेरे पास हैं। अच्छा। उन्होंने कहा जी मुझे इस चीज़ का पता है कि ऐसी स्टेटमेंट्स वीडियोस गर्दिश कर रही हैं। एंड माइंड यू ये चीज़ तो अब रिकॉर्ड पर आ गई है। उस दिन मैं हामिद मीर साहब का प्रोग्राम सुन रहा था जिसमें राना सनाउल्लाह साहब ने एडमिट किया कि एक वीडियो निकल रही थी खान साहब के बारे में जो दिखाई गई, तो मरियम नवाज साहिबा ने रोका। एंड आई थिंक मेरी मरियम नवाज साहिबा के बारे में उस बात के बाद इज्जत बहुत बढ़ गई अगर उन्होंने एक्चुअली बात की है कि आप किसी की जाती वीडियो मत निकालें। देखिए यहाँ प्रॉब्लम ये है कि एवरीबडी हैज़ वीडियोज़, सो इस वक्त वीडियो चल रहा है कि वो जगह आप ताश खेलते हैं, आप ठक ऊपर से एस आता है, तो ये उस तरह वीडियो का, और ये गलत रिवाज है। हर आदमी के घर लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जी मेरे पास पंसोता साहब आपकी वीडियोस मौजूद हैं और कोई भी मैं किसी को मैं बाहर जाके सबसे पहले आपसे राब्ता करूंगा और कहूंगा ये मेरे पास पैसे हैं, ये है जी हो जाए। लेकिन ये मेरा जुर्म है या नहीं है? दिस इज एन ऑफेंस बिकॉज यू आर ब्लैकमेलिंग मी, यू आर थ्रेटनिंग मी विद समथिंग जो कि एक ऑफेंस है। इट इज जस्ट लाइक सेइंग कि मेरे पास गाना में तो मैं मार दूंगा, so this is an attempt। आप मुझे बेसिकली यू आर पुटिंग मी इन एन एप्रीहेंशन ऑफ इमीडिएट एंड अनलॉफुल पर्सनल वायलेंस, तो ये दिस इज एन ऑफेंस। थैंक यू सर, बिल्कुल है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।